بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 113 میں اللہ کہتے ہیں، اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اب جہاں پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو بار بار جہاد کرنے کے لیے انکریج کر رہے ہیں، اس کی اگلی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ساتھ ہی مسلمانوں کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ دشمن کا سامنا کرے تو محتاط رہیں۔ یہ بلکہ بہت ضروری ہے، مسلمان یہ نہ سوچے کہ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے تو جو مرضی ہو جائے وہ لازماً جیتے گا۔ اگر اس نے دشمن کا سامنا کرنا ہے تو ایک اسٹریٹجی بنائے، ایک پلان بنائے، اپنی عقل استعمال کرے۔ اگر دشمن پلان کر رہے ہیں اور ایک اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہے ہیں تو پھر یہی کام مسلمان کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں عقل دینے کا فائدہ کیا اگر ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اگر ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا اور خود کوئی کام نہیں کرنا؟ بلکہ آپ آیت 102 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو یہ سکھا رہے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اگر مسلمان جنگ کی حالت میں ہو، اگر ان کو یہ خوف ہو کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر سارے مسلمان امام کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت میں نماز پڑھیں گے تو دشمن تو آسانی سے حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ایک گروہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت میں نماز پڑھے اور دوسرا گروہ ہتھیار لے کر کھڑا رہے، تاکہ دشمن کو یہ سمجھ آ جائے کہ نماز کے وقت میں بھی مسلمان محتاط رہتے ہیں۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ ہم نماز پڑھے ہیں تو لازماً اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اپنی عقل استعمال کرے، ایک پلان کے تحت کام کرے اور ہمیشہ محتاط رہے، پھر اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ مسلمانوں کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کبھی کبھی دشمن امت سے باہر نہیں ہوتا بلکہ امت کے اندر ہوتا ہے، یعنی منافقین۔ اسی کے متعلق ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت 113 میں، جہاں پر مدینہ میں ایک منافق تھا جس نے ایک مسلمان سے چند کھانے پینے کی چیزیں چوری کر لیں۔ اب ظاہر ہے بعد میں اس کو یہ خوف تھا کہ وہ پکڑا جائے گا، لہٰذا اس نے تمام سامان اپنے یہودی ہمسایہ کے گھر میں رکھوا دیا، یہ کہہ کر کہ اس کے اپنے گھر میں جگہ نہیں۔ اب ظاہر ہے یہودی تو اس کی مدد کر رہا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ چوری کا سامان ہے، لہٰذا آخر کار جب یہودی کے گھر میں سے وہ سامان نکلا تو اس کو سزا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ یہودی نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے التجا کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ تو صرف اپنے ہمسایہ کی مدد کر رہا تھا، اس کے سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اس وقت مدینہ میں شور مچ گیا، منافق کے گھر والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے نبی کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ نبی ایک کافر کے حق میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، اپنے ہی مسلمان کے خلاف فیصلہ نبی کیسے سنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس منافق نے آ کے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ وہ بالکل بے قصور ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ ہر چیز کو جانتے تھے، لہٰذا اس سے پہلے کہ نبی غلطی سے منافق کے حق میں کوئی فیصلہ سنا دے، اللہ نے آیت 113 میں ہر چیز کو واضح کر دیا تھا۔ اس سے اللہ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ فیصلہ کرتے وقت جہاد کریں، سچ تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں، اپنی ایموشنز، بائس، پریجوڈس کو بالکل سائڈ پہ رکھیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ایموشنلی بلیک میل ہونے کی اجازت نہ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں، اللہ نے ان کا راستہ آسان کیوں نہیں کیا، اللہ ان کی زندگی میں برکت کیوں نہیں ڈالتا۔ یاد رکھیں اللہ آپ کی محنت میں برکت ڈالتا ہے۔ جب آپ پلان کریں گے، محنت کریں گے، جہاد کریں گے اور اپنے آپ کو محتاط رکھیں گے اور ساتھ ساتھ استخارہ کر کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی محنت میں ضرور برکت ڈالے گا۔ لیکن اگر آپ بہت بائسڈ ہیں یا کوئی بھی مشکل دیکھتے ساتھ ہی ہمت ہار جاتے ہیں، ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ بس آپ کے لیے کر لے گا، تو پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ جب آپ نے محنت ہی نہیں کی تو برکت اللہ کس چیز میں ڈالے گا؟ ان آیتوں میں اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے کہ مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، ہمیشہ سچ کی تلاش کرے اور ساتھ غور و فکر کرے، اپنی عقل استعمال کرے تاکہ کوئی بھی دشمن اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ لہٰذا چاہے مسلمان جنگ کے میدان میں ہو یا خالی ایک فیصلہ سنا رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، لوگوں سے نہ گھبرائے،
بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں میں اور سورہ نساء کی شروع کی آیتوں میں ایک لنک ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں ہی اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ کچھ ہمارے حق ہے لوگوں پر اور کچھ لوگوں کے حق ہے ہمارے اوپر۔ جب کوئی بھی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتا ہے تو قرآن آپ کو اس لیے کہہ رہا ہے کہ سچ کی تلاش کرے، محنت کرے، جہاد کرے، ایموشنلی بلیک میل نہ اپنے آپ کو ہونے دے، کیونکہ جو آپ کے پاس آیا ہے فیصلے کے لیے اس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اس کا حق ہے کہ آپ محنت کر کے صحیح فیصلہ کریں، سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ یہ اس انسان کا حق آپ کے اوپر ہے، اور ظاہر ہے جو مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھے گا قیامت کے روز اس کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ان تمام چیزوں میں ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم بائسڈ ہوں، جو چاہتا ہے کہ ہم ایموشنلی بلیک میل آسانی سے ہو جائیں تاکہ ہم غلط فیصلہ کریں، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں، جو چاہتا ہے کہ ہم محتاط نہ رہیں تاکہ آسانی سے دشمن ہمیں ختم کر دیں۔ بلکہ شیطان نے اسی چیز کا وعدہ اللہ سے کیا تھا، جو آپ آیت 118 اور 119 میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا، میں ضرور تمہارے بندوں میں سے مقرر حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ اب آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان 3 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے وہ ہمارے اندر امیدیں دلائے گا، یعنی ہمارے اندر ایسے ڈیزائرز پیدا کرے گا کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب نفس کو ہم نے سورہ بقرہ سیریز میں پہلے بھی کور کیا تھا، یعنی جب آپ کے ڈیزائرز بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ کا نفس قابو میں نہیں رہتا۔ نفس کو دنیاوی چیزوں سے بہت محبت ہے، لہٰذا بہت سے ڈیزائرز ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنی نفس کی عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے نفس کی وجہ سے ہمارے نیگیٹو ایموشنز قابو میں نہیں رہتے، یعنی لالچ، شہوت، حسد۔ جب ایسے ایموشنز آپ کے قابو میں نہیں رہتے تو پھر انسان دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنا اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دوسروں کا حق اس کے اوپر کیا ہے۔ ایسا انسان دوسروں کے لیے بھی ٹاکسک ہو جاتا ہے اور اپنے لیے بھی ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون اور خوشی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، سٹریس میں ہوتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ایسے ایموشنز کو قابو میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ذکر، اچھے اعمال کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، تفسیر پڑھنا، نماز پڑھنا، وہ تمام چیزیں جس سے شیطان ہمیں روکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر شیطان جانوروں کے کان چیرنے کی بات کرتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی حرکت ہے جو 1400 سال پہلے جاہلیت کے دور میں عرب کرتے تھے، کہ اگر انہوں نے کوئی جانور اپنے کسی بت کے راہ میں ریزرو کر دیا تو وہ اس جانور کے کان چیرتے تھے تاکہ باقی لوگ سمجھ آئے کہ یہ خاص جانور ہے، نہ وہ اس کو استعمال کر سکتے کسی بھی کام کے لیے اور نہ ہی وہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، یعنی اس جانور کو آزادی دی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر ایک اونٹنی نے 10 صحت مند بچے پیدا کیے تو اس کا بھی کان چیر دیا جاتا تھا، جس کا مقصد ہی یہ تھا سمبلائز کرنے کے لیے کہ یہ اونٹنی باقیوں کی نسبت بہت سپیریئر ہے، لہٰذا یہ جب بھی فوت ہوگی اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں کیونکہ مرد عورتوں سے زیادہ سپیریئر ہیں۔ یہ تمام سپرسٹیشس بلیفز جاہلیت کے دور میں تھی۔ اب چاہے آج کل کے زمانے میں ہم یہ چیزیں نہیں کرتے، اور بہت سے سپرسٹیشس بلیفز ہیں جو آپ کو کئی مذاہب میں نظر آئیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بلیفز ہیں جن میں جانوروں اور انسانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے۔ مثلاً ہندوز میں ایک گروہ ہے جن کا یہ یقین ہے کہ اگر ایک عورت بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے ایک خاص بت ہے جس کو فرٹیلیٹی کا بت کہا جاتا ہے۔ اس بت کو راضی کرنے کے لیے ایک جوان بچہ اس کی راہ میں سیکریفائز کرنا ضروری ہے، لہٰذا ایک جوان بچے کو کڈنیپ کیا جاتا تھا، اس بت کی راہ میں اس کو سیکریفائز کیا جاتا تھا صرف اس لیے تاکہ ایک عورت کنسیو کر سکے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے شیطان نے انسان کو بے وقوف بنا دیا ہے، اور بلکہ افسوس کی یہ بات ہے کہ کئی سپرسٹیشس بلیفز اسلام میں بھی داخل ہو گئے ہیں، یعنی بہت سے مسلمان ہیں جو پیرز کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر پیرز ان سے غلط اور کبھی کبھی حرام کام بھی کرواتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور پھر ان کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری اور آخری چیز
جس کا شیطان نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ حکم دے گا کہ اللہ کی خلق کو تبدیل کیا جائے۔ اب کچھ لوگ یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پلاسٹک سرجریز، یعنی جب ہم اپنی شکل اور اپنے جسم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب خلق کو تبدیل کرنے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی شکل اور اپنی صورت کو بدلنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے علاوہ خلق کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو حکم یہ دے گا کہ انسان اپنی فطرت کو تبدیل کر دے۔ یعنی اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوا تھا، اور فطرت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی ہر انسان توحید پر پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا خلق کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت ہی بدل دے، انسان اپنی فطرت بھول جائے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ دنیا کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، لوگوں کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، بتوں کی عبادت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے اتنی محبت کرے کہ اس کو یہی لگے کہ اس دنیا کے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ مورلز اور ایتھکس کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے اس حد تک کہ اس کے اندر گلٹ ہی ختم ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے جب ایک مسلمان اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، ایک نیا ورژن بنا لے اسلام کا اور لوگوں میں یہ ورژن پھیلانے کی کوشش کرے، اس وقت وہ صرف اپنی فطرت نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فطرت بدلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جو شیطان نے شروع میں ہی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان طریقوں کے ذریعے انسان کو بے وقوف بنائے گا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جہاد کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ دشمن کے خلاف لڑنا سیکھیں، چاہے وہ دشمن امت سے باہر ہو، چاہے وہ دشمن امت کے اندر ہو۔ اور جب مسلمان جہاد کرنے کا فیصلہ کرے تو ہمیشہ محتاط رہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان میں لڑے یا وہ دو بندوں کے بیچ میں فیصلہ سنا رہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، ایموشنل بلیک میل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے نفس اور ایگو کو قابو میں رکھیں تاکہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ ہمیشہ انسان یہ یاد رکھے کہ جس طرح اس کا حق دوسروں پر ہے، دوسروں کا بھی حق اس پر ہے۔ اور آخر میں یہ جاننا سب سے ضروری ہے کہ اگر ایک مسلمان جہاد کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ جہاد کرنے کی وجہ سے وہ لازماً جنت میں چلا جائے گا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ کیونکہ وہ جہاد کرے تو اللہ اس سے راضی ہے۔ ہر مسلمان محتاط رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان اپنی طرف سے جہاد کر رہا ہو لیکن شیطان نے اس کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اسلام کے راستے پر ہے ہی نہیں۔ یعنی بہت سے مسلمان ہیں جو سپرسٹیشس بلیفز پر عمل کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ دین کے راستے پر جہاد کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی فطرت کو ہی تبدیل کر دیا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لہٰذا ان چیزوں کے لیے بچنے کے لیے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بہت ضروری ہے۔ دوسروں کو انکریج کریں کہ اگر آپ غلط ہیں تو وہ آ کے آپ کو بتائیں۔ اس وقت غصہ نہ کیا کریں، اپنی انسلٹ نہ سمجھا کریں، بلکہ شکر ادا کریں کہ کوئی آپ کو آپ کی غلطی کا احساس دلا رہا ہے۔ آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ توبہ کریں، آنکھیں کھولیں اور سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ السلام علیکم۔